زندگی میں انسان کی اگر ایک پراپر ڈائریکشن نہ ہو نا تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنی لائف میں ٹرن مار کے یا ٹرن لے کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا، مگر جو انسان کا جو قلبی سٹریس لیول ہے نا، جو سٹریس لیول ہے اس کا ایگزرٹ کرنے کا، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کا، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ ہو یا اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو یا اپنی کلیات کے لحاظ سے ہو یا جزیات کے لحاظ سے ہو، انسان کی زندگی از اباؤٹ موونگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حد تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اٹ نیور اینڈز اپ۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کے رولز ختم ہو جاتے ہیں۔ نو، اٹس نیور لائک دیٹ۔ یہ زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے۔ بٹ رائٹ ناؤ دس از یور پرائم، دس از دا ایج آف یور پرائم، مطلب جوانی، جمال، کمال اپنے پیک پر ہوگا اس ٹائم پر۔ یہ وقت ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے سارے اسپرچول، فزیکل، روحانی، حسی مسلز ایگزاسٹ کرتا ہے بڑی سلطنتیں بنانے کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ایوری بڈی ول بی ہینڈلنگ این ایمپائر اینڈ ایوری بڈی ول بی کویسچنڈ ریگارڈنگ کہ اس نے سلطنت اور رعایا کے ساتھ کیا کیا۔ تو ہر انسان کی اپنی اپنی سلطنت ہونی ہے، جس میں لوگ ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، اور اس کے اندر اس کے ریسورسز ہوں گے، اور اس ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے، ان ریسورسز کو صحیح استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی دنیا بنائی۔ یہ سوال تو بچوں تم سے آج یا نہیں کل قومیں بھی کریں گی، تمہارے لوگ بھی کریں گے، تمہارا جسم بھی کرے گا، اور اللہ بھی کرے گا تم سے ایک دن۔ سو ایک عمر اچھی ہوتی ہے جس میں انسان لاسٹ ہوتا ہے۔ گم ہونا بہت اچھی بات ہے، جو گم نہیں ہوا وہ راستے کیسے دکھائے گا لوگوں کو۔ مگر کنفیوژن اور اضطراب زندگی کی کبھی بھی پرماننٹ سٹیٹ نہیں رہ سکتی۔ اس زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد آپ پھر بھی کہیں جی میں نے گل ہی نہیں سمجھ آندی پئی، آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ لائف از آل اباؤٹ، یا یہ زندگی کیا ہے، میرا کریئر کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، لوگ کیا ہیں۔ تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی کو ایک میننگ ضرور دینا۔ یو ہیو ٹو گیو میننگس ٹو یور لائف، ٹو یور ایگزسٹنس۔ اپنے وجود کو ایک ریزن دینا پڑے گا آپ کو۔ حیرت کی بات ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں تو مائنڈ سائنسز کے اوپر چھوٹا سا شاگرد ہوں اس کا، اٹس سو ہارڈ ٹو سوالو۔ ابھی دیکھیں چیسٹر نے جیسے خودکشی کر لی ہو، لنکن پارک کا جو تھا، تو اتنی عجیب، مشکل اور دکھ بھری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوئی میننگ نہیں دے سکا۔ اٹس ویری ہارڈ، یو نو۔ اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک سگنیچر بنانے کے لیے، ایک دستخط بنانے کے لیے، ایک مارک بنانے کے لیے۔ مگر پھر بھی ایک انسان کو اگر کوئی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ملا، کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی گول نہیں ملا، کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، تو اسے ہم اپنی ہی کمظرفی اور اپنی ہی انیفیشنسی اور انیفیکٹونیس کہیں گے کہ ہم انسانیت کو اگرا نہیں دکھا سکے۔ ایز اے کمیونٹی، ایز اے پرسن، ایز این آئیڈیالوگ، نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، حیرت کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور کمپلین باکسز کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے شکایتوں کا کہ اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، مال، ریسورسز، اشیاء بھی ساتھ نہیں دے رہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی، خاوند بھی ساتھ نہیں دے رہا، بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے، کائنات ہی ساتھ نہیں دے رہی، تو میری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ شخص کے کلمات تو ہو سکتے ہیں، بٹ جس نے زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جیا ہے نا، اس کو دا آرٹ آف لیونگ جو ہم کہتے ہیں، دا آرٹ آف لیونگ، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مقام تک نہ پہنچا ہو۔ میں یہاں کے آپ کو جزیات اور اسپیسیفیکیشن میں تو ہر انسان یونیک ہے، تو فتویٰ بھی یونیک ہی ہوگا، مگر کچھ کلی ایسے جنرل قاعدے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ شاید شاید پروبیبلی اگر کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے نا کہیں پر، یا کسی کا جو واک ہے، دا واک آف لائف، دا واک ٹورڈز ایکچولائزیشن اینڈ سکسیس، وہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا تھا، پھر اس کو ٹھوکریں لگتی نہیں، اس کو مختلف آئیڈینٹی کرائسس لگتے رہے، پھر وہ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی فلان، کبھی بال یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، پھر پوچھل پیچھے سے یوں، کبھی یو، کبھی شو، وہ جو بھی ہے، تو وہ جدھر بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا اس ٹائم پر، شاید اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے، اٹ مائٹ ہیلپ یو آؤٹ۔ بیٹا زندگی کے اندر اکثر قوموں کا ویژن ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کا، نہ ویژن لیس لوگ ہیں۔
اس لیے ان میں ڈپریشن, اداسی, مایوسی, چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے, 2 روپے کے مسائل کیا اے نہیں سمجھ آتا پیا, کیوں نہیں سمجھ آتا پیا, بس نہیں سمجھ آتا پیا, ضد ہے میری, اتھے ہی کھلو گیا ہے, اگے نہیں جانا پیا. تو یہ جو ڈیڈ لاکس لائف میں لگتے ہیں نا ہماری زندگی کے اندر, اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی اتنا ہماری زندگی اور ذات سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا جس کے تحت ہم کہیں یار فائن, واٹس دا بگ ڈیل, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے پاس اس سے بڑی چیز ہے, یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے میرا, چلو ٹھیک ہے میرے گوشت کا 20% حصہ تمہیں چاہیے لے لو, میں 80% سے بہت بڑا ہوں, یو کانٹ کل می, یو کانٹ نیل می ڈاؤن. لیکن جب ایک انسان کی زندگی میں ویژن نہیں ہوتا نا تو وہ پھر چڑھتا بھی ہے, گراؤچی, کرینکی, چڑچڑاپن, موڈ سوئنگز, چھلانگیں, گلاٹیاں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی فلان زیادہ بول رہا ہے, ہر کسی کو امپریس کر رہا ہوگا, میں یہ میں وہ, میں نہیں ختم ہونی, کیونکہ وہ ایکچولائز نہیں ہوا ہوتا, حقیقت تک نہیں پہنچا ہوتا اپنی ذات کو لے کے. بٹ وین یو فائنڈ اے ویژن ان لائف, دا ریئل ٹرو مقصد اینڈ ویژن آف لائف, وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا وہ ٹھنڈ آ جائے گی اس کے اندر, ہی ول بی سائلنٹ. وہ کہتے ہیں نا جس کو علم ملتا ہے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, یعنی اسٹاپس دا یپ 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 گوئنگ آن, خاموشی لگ جاتی ہے اس کو, وہ ڈوب جاتا ہے کسی چیز میں, اور پھر اسے کھڑا کرنے کے اندر جو اس کو پتا ہوتا ہے نا, جس نے کائنات ہلانی ہے, آپ کو ایک سنجیدگی ملے گی لوگوں کے مزاج کے اندر. جو لوگ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں نا بیٹا وہ بولتے نہیں ہیں, جو بولتے ہیں نا وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو گزر رہے ہوتے ہیں نا تکلیفوں کا, یہ آگ کا سمندر ہے, ڈوب کے جانا, یہ آسان کام نہیں ہے زندگی میں کچھ بننا, بہت مشکل کام. لائف از ہارڈ, لائف از اے ہارڈ واک آف لائف, اٹس ہارڈ واک. زندگی ایک سخت سفر ہے, اور اس سفر میں سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, لوگوں کو نہیں. سب سے مشکل ٹاسک ہے یہ جو اپنے اندر بیٹھا ہوا یہ جو غلیظ نفس ہے نا, یہ ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے. اس نفس کی وجہ سے ہی آپ دشمنوں کو دوستوں کو دشمن بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ دشمنوں کو دوست بنائیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ غیر اہل کو اس کی جگہ دیں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ویلیو اسٹینڈرڈائزیشن کی بیسس کے اوپر متعصب ہوں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ کلیم کر دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا نہیں, تکبر. اسی نفس کی وجہ سے آپ وہ چیز کلیم کرنا چاہیں گے جو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, جسے ہم کہتے ہیں حسد. اسی نفس کی وجہ سے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو انفیریئر, ہلکا سمجھیں گے لوگوں سے. اسی نفس کی وجہ سے آپ میں فضول میں ایک میں ہوگی جس کی وجہ سے آپ اپنے ویژن, اپنے مقصد کو اٹھانے کے لیے لوگوں کو ساتھ نہیں جوڑ سکیں گے. اسی نفس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے سے دور کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ٹائم ضائع کریں گے, اسی نفس کی وجہ سے آپ ریسورس ضائع کریں گے. یہ سارا مسئلہ ہی نفس کا ہے. میں جو ہے نا, یہ میں بڑا پرابلم. بھائی میں کیوں ہلکا ہوں, میں کیوں میں انا ربکم الاعلی, یہ میں ایک حد تک چلی گئی کہ اس نے خدائی کلیم کر دی اس دنیا کے اندر. وہ کہتا نہیں میں نے بارش برسائی, میں ہی بچے دیتا ہوں, میں ہی سب کچھ کرتا ہوں, جو فرعون نے کیا. اور کبھی کبھی یہ اس میں کو اس لیول پہ جا کے غلام بناتا ہے کہ وہ پوری بنی اسرائیل ہو جاتی ہے. وہ اپنے پوٹینشیل میں بلیو ہی نہیں کر پاتا, وہ مان ہی نہیں پاتا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر سکتا ہوں. غلامانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں ہے, اور تکبرانہ سوچ میں بھی خواب دیکھنا آسان نہیں. کیونکہ متکبر شخص خواب اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ اسے محنت کرنی پڑے گی, اور اگر وہ محنت کرے گا تو پھر غلاموں نے کیا کرنا ہے. اور غلامی کے اندر خواب دیکھنا اس لیے کفر ہوتا ہے کہ بھئی اصل کام تو ان کا ہے, ہم تو مزدور ہیں, ہم نے تو روز ہمیں پھینٹی پڑنی, اور وہ ہماری ایکچولائزیشن ہی پھینٹی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی خواب ہے, واقعی کوئی خواب ہے, آپ اپنی عزت کرتے ہیں, آپ اپنا احترام کرتے ہیں, you respect yourself and you have that self dignity in yourself, کہ I'm not a trash or a garbage, میں کوئی کچرا نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بھی جیسے چاہے ٹریٹ کرتے. تو ایسے لمحات میں بچوں زندگی میں خواب دیکھنے کے لیے, خواب سوچنے کے لیے, اور خوابوں کو تعمیر دینے کے لیے سب سے بڑا لوہا جو چاہیے نا, وہ اپنے سینے کے اندر آپ کو بنانا پڑے گا. That is your own heart, آپ کا اپنا دل, وہ روح, وہ نظریہ, وہ فکر, وہ تفکر, تذکر, تدبر, that internal intentional, آپ کی قوت ارادہ, قوت استدلال, وہ سارا جو آپ کا قلبی نظام ہے اندر کا, جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, ریزن کرتا ہے, ویلیو ایڈیشن کرتا ہے, چیزوں کو اینالائز کرتا ہے, حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے. if that is not in you, اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آپ اس دنیا میں یہ 4 سال کا بیچلرز نہیں کر سکتے. یہی عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. you won't be able to handle this. اور کیا ابھی آپ کو مسائل نہیں آ رہے ہوں گے نفس کے, کیوں جاؤں اسکول, کیوں کلاس اٹینڈ کروں, کیوں اس مولوی کی سنوں, کیوں کسی کی بھی سنوں, نفس ہے نا.
नफ्स किसी के अंडर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, इंसान का सबसे गलीज एलिमेंट अगर कोई है ना तो उसके अंदर की आवाज है, उसका नफ्स, जो उसे कभी सही बात नहीं करने देगा, ना सही बात सुनने देगा, ना सही बात एनालाइज करने देगा, ना हक और बातिल की तफरीक कराएगा, ना पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी मुस्बत और मनफी के बीच में तफरीक कराएगा, ना कभी भी ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बीच में तफरीक आएगा। नफ्स को कभी हक पसंद नहीं है, नफ्स को कभी सच्चाई पसंद नहीं है, इसे तनकीद पसंद नहीं है, इसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। इसे पसंद है तो वो सारी डंडियां मारना, कर्टेलिंग, शॉर्ट कटिंग, जिग जैगिंग, वो सारे मवाद इसको आप पिलाएं, झूठ पिलाएं, आप देखें कितना खुश होगा ये। इसलिए जिंदगी में अगर आप अपने किसी विजन को, किसी ख्वाब को लेके अगर बढ़ना चाहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, आपको खारिज से तो बाद में कौमें मारने आएंगी। आपके ख्वाब आपकी जुबानों के ऊपर जब आपके ख्वाब आपकी जुबानों पे जब आएंगे तो ये तो बाद में होना है कि लोग आपको मारने आएंगे। आपका अपना नफ्स ही इतना आपको जलील कर देगा, इतना झुका देगा, वो मानने नहीं देगा कि आप कोई चीज है, वो मानने नहीं देगा कि आप कुछ कर सकते हैं, वो मानने नहीं देगा कि आप एवरेज से अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो मानने नहीं देगा इस एलिमेंट को कि मैं इस अजाब में इस जहन्नम से निकल सकता हूं जहां तक मैं लेके आया हूं। वो आपको मानने नहीं देगा कि मैंने ये छिचोरी हरकतें नहीं करनी, मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं इस जैसा इंसान नहीं हूं, मैं इन गलियों और सड़कों और अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता, मैं इन फारिग लोगों के साथ सुट्टे लगा के और चरसे पी के और पार्टियां करके टाइम जाया नहीं कर सकता। आई एम फार मोर ग्रेटर देन दैट, मैं उससे काफी बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं इन चीजों से कि इसकी बात मुझे इंटिमिडेट कर दे या इसका ताना मुझे इंटिमिडेट कर दे। इफ यू आर लार्जर देन लाइफ, यू नो कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरा नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा और ये कुछ भी नहीं होना। सो द वन हु वांट्स टू क्रिएट बिग एम्पायर्स, बेटा, दे टॉक लेस एंड दे वर्क अलॉट, दे वर्क अलॉट ऑन देमसेल्फ। सबसे ज्यादा काम अपने आप पे करना पड़ता है, फिर कायनात पे काम करना पड़ता है। सो आप देखेंगे अगर आपकी जिंदगी में विजन नहीं है ना, आप देखें आप में गुस्सा होगा, आप में मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ी होगी, आपको दबा के चिड़ होगी, मतलब इतनी सी पिन नहीं करनी किसी ने, मैं रबूथा पान देने बैठे, ये वाला मिजाज होगा आपका। हल्की सी चीज आपको इतना ज्यादा इंटिमिडेट करेगी, इतना। आप देखें ना कुछ लोगों का मिजाज है, ऐसा मिजाज हमारे लोगों का आप सोच नहीं सकते, मिनट में दिमाग घूम जाता है। बात है ना टॉक टू द हैंड, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, मैं तेरी शक्ल ही नहीं देखना, इतना मिजाज क्यों है? क्यों इतना गुस्सा पालने का भी वक्त किसके पास है बेटा? इतनी इश्क आशिकियां कैसे लगा सकता है एक आदमी? इतनी गुफ्तगुएं, इतनी जुबान कैसे चला सकता है? जब उसने जमीनों को आसमानों से मिलाना होता है, वो कैसे इतनी बातें कर सकता है? वो कैसे इतना वक्त जाया कर सकता है? वो कैसे इतनी फटीके पाल सकता है? जी फलां की इसने अगर गुची पहना है ना, मैं अरमानी लेके आऊंगा, ये पॉल फ्लेरी पहना है ना, मैं पातेक फिलिप लेके। इतनी ब्रांड कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? जिस इंसान ने कुछ बनाना होता है बेटा, वो तो अपनी जिंदगी को आग में डालता है, भट्टी में डालता है अपने आप को, क्योंकि उसने पहले तो निकलना होता है अपने, मैं पंजाबी हूं, मैं पठान हूं, मैं महाजिर हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं सोशल क्लास हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं फलान हूं, वो इन कल्ट से ही निकलने की उसकी जंग बड़ी सख्त होती है। फिर उसने जब अपने विजन बगैर टीम के तो हो नहीं सकता। ये किसने कहा है कि मैं और मैं ही मैं हर जगह? ये मैं कैसे हो सकती है? कौमों को अपने अंदर जम करने का जज्बा, आप एक कैसे इतना बड़ा तामीर कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? कुछ जब लोगों को एंगेज नहीं करेंगे अपने साथ, आप कैसे आप कौमों को कन्विंस करेंगे? मैं यहां बैठ के अगर बोंगियां मारूं, मैं कायल कर लूंगा इतने बड़े लर्नेड इंस्टीट्यूट में किसी को? आपको कौमों को कायल करने के लिए तजर्बा लाना पड़ेगा, तजर्बे के साथ हिल्म लाना पड़ेगा, हिल्म, आजी, इनकी सारी ह्यूमिलिटी। नफ्स को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, सारे चौधरी होते हैं।